السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ النور کی آیت نمبر 27، 28 اور 29 یعنی 27، 28 اور 29 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو۔ یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ۔ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذاقہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو، اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو۔ تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی اصلاح کے کچھ اصول بتائے ہیں، اور ایک بڑا اہم اصول بتایا ہے جس پر ہم بعض اوقات عمل نہیں کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ جب ہم کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم یا تو زور زور سے گھنٹی بجائیں گے یا زور زور سے دروازہ ماریں گے، اور دروازہ کھلا اگر پائیں گے تو دھڑلے سے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ طریقے ایک اچھے معاشرے کے لیے، اچھی تہذیب میں مناسب نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر ٹوکا ہے اور پھر اس کا صحیح طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ جب تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھر ہیں، اپنے گھر میں تو مسئلہ نہیں ہے، اپنے گھر میں جب اور جیسے چاہے داخل ہو سکتے ہیں، لیکن دوسروں کے گھروں میں جب داخل ہونا ہو تو گھر والوں کی رضامندی لے لو۔ اس رضامندی کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، گھنٹی بجائی جائے، دروازہ کھٹکھٹایا جائے، اور پھر وہاں سے جواب کا انتظار کیا جائے۔ وہاں سے جواب اگر نہ آئے کوئی تو پھر اصولی طور سے واپس ہو جانا چاہیے، اور ان گھر والوں کو ہوشیار کرنے کا یا اپنی آمد کی اطلاع دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ زور سے ان کو سلام کیا جائے۔ باہر کھڑے رہ کر یا گھنٹی بجایا جائے یا دروازہ کھٹکھٹایا جائے یا اونچی آواز میں سلام کیا جائے، ان پر سلامتی بھیجی جائے۔ تو یہ ایک مہذب طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور سے یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم دوستوں کے گھر میں، رشتہ داروں کے گھر میں بے دھڑک داخل ہو جاتے ہیں، تو وہ یا تو چونک جائیں گے یا ڈر جائیں گے، یا جو ہے نا ہو سکتا ہے اس حالت میں نہ ہو، اس لباس میں نہ ہو کہ آپ کا سامنا کر سکیں۔ تو یہ چیزیں بڑی شرمندگی کا باعث بنتی ہیں۔ تو اس سے احتیاط کا ایک طریقہ یہی بہتر ہے کہ آدمی جانے سے پہلے ان کی اجازت لے لے، اور جب وہ کہتے ہیں ہاں آئیے تشریف لائیے تو پھر آدمی اندر جائے۔ اور پھر اگر ایسا اتفاق ہو کہ وہاں کوئی نہیں ہے، آواز دینے کے باوجود بھی کوئی نہیں ہے، گھنٹی بجانے کے باوجود بھی کوئی نہیں ہے، سلام کرنے کے باوجود کوئی جواب نہیں ملتا، تو پھر بہتر یہ کہ آدمی واپس ہو جائے۔ یا ہو سکتا ہے کہ خواتین گھر میں ہوں اور وہ اندر سے یہ کہہ دیں کہ نہیں وہ فلانے صاحب اس وقت گھر پہ نہیں ہیں، یا آپ کسی اور وقت آ جائیے، تو پھر یہ جواب سن کر واپس چلا جائے آدمی، بجائے اس کے ضد کرے اور زبردستی گھسنے کی کوشش کرے یا بے تکلف ہونے کی کوشش کرے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر اندر سے اس طرح کا کوئی جواب آتا ہے
کہ آپ ابھی نہیں کوئی نہیں ہے یا ابھی آپ نہیں مل سکتے، بعد میں تشریف لائیں، تو بہتر طریقہ، پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ آدمی چلا جائے پھر کسی اور وقت آئے. یہ ایک اچھی تہذیب کی نشانی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا گھر، یہاں اس کو گھر کہا گیا ہے لیکن حقیقت میں اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر کوئی ہوٹل یا سرائے ہوتے تو وہ بھی گھر ہی ہیں جہاں انسان رہتا ہے، لیکن وہ کسی یعنی عام پبلک کی جگہ ہو اور جہاں آنا جانا لوگوں کا ہوتا رہتا ہو، کسی ایک مخصوص فیملی کا یا کسی ایک خاص شخص کا گھر نہ ہو. وہاں بھی اگر کسی کا خاص کمرہ ہے تو آپ اسے نوک کیے بغیر اندر نہیں جانا چاہیے. لیکن ہوٹل کے اندر داخل ہونے کے لیے یا سرائے میں داخل ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اجازت دی جائے، کیونکہ ہمارا وہاں پر کمرہ ہے، اس کمرے میں ہمارا کوئی سامان ہے، تو ہم ہوٹل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں لے سکتے. ہمارے پاس کوئی کارڈ ہوتا ہے، چابی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ وہ کچھ چند اصول تھے جو معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کا خیال رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. جو ہم ظاہراً کرتے ہیں اس سے وہ واقف ہے، جو چھپا کر کرتے ہیں اس سے بھی واقف ہے. یہ سمجھتے ہوئے ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.